بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کتنے بھائی تھے اور کتنی بہنیں تھیں، اور ان کے کیا نام تھے، ان میں سے کون کون ایمان لایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام بالترتیب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا طالب تھا، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر، اور سب سے چھوٹے فرزند علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اسی طرح ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں میں سے طالب سب سے بڑا تھا، اسی کی وجہ سے حضرت علی کی والد عبد مناف کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے زبردستی طالب کو جنگ کے لیے گھسیٹا، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن قریش لے گئے تو وہ دوران میں جنگ سے غائب ہو گئے۔ پھر ان کی کوئی خبر نہ ملی اور بالآخر اس کی موت کفر پر ہی ہوئی تھی۔ عقیل بن ابی طالب، باقی 3 بھائیوں میں عقیل سب سے بڑے تھے، ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ عقیل ابتدا سے ہی اسلام کو پسند کرتے تھے، مگر قریش مکہ کے ڈر کی وجہ سے علل اعلان اقرار نہیں کرتے تھے۔ عقیل جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ پھر بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح یہ بھی قید ہو گئے تھے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا فدیہ ادا کیا اور آزاد کروا دیا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد مکہ واپس گئے اور 8 ہجری میں باقاعدہ اسلام لا کر ہجرت کا شرف حاصل کیا، اور غزوہ موتا میں شریک ہو کر مکہ واپس گئے تو وہاں جا کر بیمار پڑ گئے۔ حضرت عقیل چونکہ مفلس اور مقروض تھے، اس لیے ایک مرتبہ قرض کی ادائیگی کی فکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ انہوں نے بڑی پذیرائی کی، حضرت امام حسن کو حکم دیا، انہوں نے لا کر کپڑے بدلوا دیے۔ شام کو دسترخوان بچھا تو صرف روٹی، نمک اور ترکاری آئی۔ حضرت عقیل نے کہا، بس یہی سامان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ عقیل نے آنے کا اصل مقصد بیان کیا کہ میرا قرض ادا کر دو۔ حضرت علی نے پوچھا، کس قدر ہے تمہارا قرض؟ کہا 40,000۔ آپ نے جواب دیا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے، تھوڑا صبر کیجئے، جب میرا وظیفہ ملے گا تو آپ کو دے دوں گا۔ عقیل نے کہا، تم کو کیا دشواری ہے، بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ کو وظیفہ کے انتظار میں کب تک رکھو گے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں مسلمانوں کا امین ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ خیانت کر کے ان کا مال آپ کے حوالے کر دوں؟ یہ جواب سن کر عقیل مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، جہاں پہ ان کا قرض حضرت امیر معاویہ نے ادا کر دیا۔ بڑھاپے میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات 96 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ جعفر بن ابی طالب، ناظرین عقیل ابن ابی طالب کے بعد حضرت علی سے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار ہیں۔ ان کے مشہور القاب الطیار، ذوالجناحین اور ابو المساکین ہیں۔ آپ ابتدا سے ہی اسلام کو پسند فرماتے تھے اور 25 یا 30 آدمیوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ہجرتوں کے ساتھ مشرف فرمایا۔ قیام حبشہ کے دوران ان کا ایک نمایاں کارنامہ حدیث و سیرت کی کتابوں میں ملا ہے کہ بادشاہ حبشہ کے دربار میں آپ نے صداقت اسلام پر ایک نہایت اعلیٰ تقریر کی، جس میں توحید کا بیان، رسالت کے فضائل اور اسلام کے محاسن بھی بیان کیے گئے، جس کی وجہ سے نجاشی بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی۔ طیار اور ذوالجناحین کا لقب ملنے کا راز یہ ہے کہ غزوہ موتا میں شدت قتال کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی افواج کے اندر گھس کر حملہ آور ہوئے۔ آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے، اپنے بدن کے سامنے والے حصے پر 54 زخم کھا کر شہید ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک پر کل 90 زخم آئے تھے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت میں 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا فرمائے گئے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اسی بنا پر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالجناحین اور الطیار کے القاب سے نوازا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شہادت کے وقت 41 برس تھی۔ ناظرین گرامی، فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 حقیقی ہمشیرگان ام ہانی اور جمانہ تھی۔
اور ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ ام ہانی بنت ابو طالب ہجرت مدینہ نہ کر سکی تھی، فتح مکہ کے موقع پر آپ مسلمان ہوئی۔ ان کا اپنا قول ہے کہ میں نے ہجرت نہیں کی کہ میں طلقاء سے ہوں۔ ام ہانی ان کی کنیت ہے اور ان کا نام فاختہ بنت ابی طالب ہے، اور بعض علماء نے ان کا نام ہند بنت ابی طالب بھی لکھا ہے۔ ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب بن عمر مخزومی سے ہوئی اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ شخص اسلام نہیں لایا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر نجران کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کی موت شرک پر واقع ہوئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت علی نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہا، جس کے بارے میں مکمل تفصیل ایک الگ سی ویڈیو میں دی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ام ہانی کے خامند کے 2 رشتہ داروں کو کفر کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، جس پر ام ہانی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پردے کا انتظام کیے ہوئے تھے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے، نماز ادا فرمائی، تو اس کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش پیش کی کہ علی المرتضیٰ نے میرے خامند کے رشتہ داروں کو جو بنی مخزوم سے ہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں نے ان کو امان دی ہے۔ تو جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے امان دی جسے تو نے امان دی، جیسا کہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زوج ابو العاص کو پناہ دی تھی۔ جمانہ بنت ابی طالب جمانہ بنت ابی طالب کا نام کتب میں بہت کم ملتا ہے، مگر ان کے حالات سے کوئی آگاہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی ہمشیر ہیں۔ ان کا نکاح ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا تھا اور اولاد بھی ہوئی ہے۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ جمانہ بنت ابی طالب کا اسلام لانا اور ہجرت کرنا بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار خیبر میں سے 30 وسق خرما جمانہ بنت ابی طالب کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلت اسلام سے مشرف تھی اور جمانہ فتح خیبر تک حیات رہی۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں شریک ہوئی تھی اور واقعہ کے بعد ان کو اسیروں کے درمیان میں اسیر کر لیا گیا تھا اور پھر وہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مدینہ واپس آئے تھے۔ روایت کے مطابق وہ کربلا میں حاضر ہوئیں۔ ان کا انتقال 60 ہجری کے بعد ہوا اور البقیع میں دفن ہوئی، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ جو حضرات اس کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں وہ درج شدہ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سیرت علی المرتضیٰ دیکھنے کے لیے علی سیریز مکمل دیکھیے۔ اللہ حافظ۔